بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد پر۔ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت وہ گہری نیند سے انہیں نماز کے لیے اٹھا سکوں۔ عالم نے جواب دیا کہ اس وقت کیا کرو گی جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں گے اور گھر میں آگ لگ جائے اور آگ لگ جائے، پھر تم کیا کرو گی؟ تو عورت نے جواب دیا، میں ان کو جگاؤں گی نیند سے۔ اور تو عالم نے کہا، جب اگر وہ ان کی گہری نیند ہوئی اور وہ نہ اٹھے تو پھر کیا کرو گی؟ تو پھر کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، عورت نے جواب دیا کہ ان کو گردنوں سے پکڑ کر میں گھسیٹ کر باہر لے جاؤں گی اور ان کو اس آگ سے بچاؤں گی۔ تو اس کے بعد آگ سے بچاؤں گی۔ تو تب عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے عورت، اگر تم دنیا کی آگ سے اپنے بچوں کو اس طرح بچا سکتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی تمہیں یہی کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے ایسی گھسیٹ کے ہی ان کو اس سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے، اور ان سے نجات دینی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو خود کو جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے فجر کی نماز پڑھیں، بلکہ 5 نماز پڑھیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور بچوں کو سکھائیں۔ اگر صبح اب ہم کیا کرتے ہیں، بچے چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، ہم ان کو نماز کے لیے تو نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول جانے کے لیے تو اٹھا دیتے ہیں۔ جتنی بھی سردی ہو، جتنی بھی مسئلے ہوں، جتنی بھی گہری نیند ہو، آپ اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں اٹھاتے۔ یہ تو دنیاوی اس کے لیے تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن جہاں جہنم کی آگ سے بچانا ہے ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں خود کو، تو ہمیں اس کے لیے اٹھانا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس واقعے سے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، بالکل ان کی نیند گہری ہے لیکن وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو اٹھائیں، ان کو گہری نیند سے اٹھائیں تاکہ وہ نماز فجر ادا کر سکتے ہیں اور ساری نمازیں ادا کریں۔ تو یہ پیغام ہے میرا، ساری دنیا آپ سب کو بتائیے، اپنے دوست احباب کو بتائیے، اپنے بچوں کو تربیت اسی طرح کیجیے تاکہ آگے وہ جہنم سے بچ سکیں۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔